अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। आज मैं इंशाअल्लाह जो दलील कुरान की आयतें और जो हदीस अम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम शहादत सालिसा के लिए ये बहरूपिये बता रहे हैं और हमारे माशरे में इंतशार पैदा कर रहे हैं और हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं उनकी कुछ दलीलों का आज जवाब दूंगा। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आयत पेश करते हैं सूरे मारिज से, जिसमें शहादात का ज़िक्र किया गया है और ये बताते हैं कि इससे मुराद शहादत सालिसा है, मतलब 3 शहादत है और शहादत सालिसा है इससे मुराद। तो मैं इंशाअल्लाह अभी आपके सामने एक छोटा से वीडियो पेश कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। इंशाअल्लाह ये जो आयत ये पेश कर रहे हैं ये बहुत क्लियर हो जाएगी आपके सामने कि ये असल है क्या। ये देखिए जो सूरह मारिज की आयत, वल्लदीना हुम बिशहादातिहिम कायमून, और वो अपनी गवाहियों यानी शहादात पर कायम। वो अफराद ये कहते हैं, दलील के तौर पर इस आयत को पेश करते हैं कि अरबी में शहादात का जो लफ्ज़ है वो 3 गवाहियों के लिए आता है, 3 के लिए। तो इसके मायने ये हुए कि तशहुद में 3 गवाहियां देना लाज़मी है। 3 गवाहियां देना लाज़मी है क्योंकि शहादात का लफ्ज़ आया। अच्छा, ये हो गया, ये हो गई उनकी दलील। देखिए, इस आयत में इससे पहले अगर आप आयत देखें तो उसमें अहले ईमान की अलामत बयान हुई और ये कि वो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, यानी किसी दबाव में, किसी लालच की वजह से या किसी खौफ की वजह से अपनी गवाहियों से फिर नहीं जाते। तो यहाँ पर उस मुताल्लिक़ गवाही की बात हो रही है। ये अफराद आम लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म की आयत लेकर आते हैं कि देखिए शहादात का लफ्ज़ 3 के लिए आता है, तो इसका मतलब है नमाज में भी 3 गवाहियाँ जो होनी चाहिए तशहुद में। देखिए, इंसान कई चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में गवाह बनता है। या आप दलाइल इनको रटिएगा ताकि किसी भी जगह अब ये मजालिस में आप लोगों से पूछे जाने वाले सवालात नहीं, आपको मुज़ाकिरात को इसमें फंसाया जाएगा और फंसाना जाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। देखिए, इंसान कई चीज़ों का गवाह बनता है। लड़ाई झगड़े का गवाह बनता है, कभी मसलन निकाह का गवाह बनता है किसी तकरीब में, कभी वो तलाक का गवाह बनता है, कभी किसी को कर्ज दिया है इसका गवाह बनता है, कभी किसी लेन देन की बात का गवाह बनता है। अगर गवाही पर कायम रहने का मतलब ये है कि तमाम गवाहियों को तशहुद में कहना वाजिब है, तो फिर हर पेश इमाम को और मुक्तदी को या फुरादा पढ़ने वाले शख्स को उसके ऊपर ये वाजिब हो जाएगा कि इसका इजहार तशहुद में करे, अगर हम इनकी इस दलील को मान लें। लिहाजा मसलन वो क्या कहेगा कि मैं हर दफ़ा तशहुद में कहेगा मैं गवाही देता हूँ कि फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ निकाह किया, मैं गवाही देता हूँ कि फ़लाँ ने फ़लाँ को तलाक दी, मैं गवाही देता हूँ कि फ़लाँ ने फ़लाँ से कर्ज लिया, मैं गवाही देता हूँ कि फ़लाँ ने फ़लाँ को कत्ल किया। अगर हर गवाही का, क्योंकि कुरान की आयत में किसी गवाही का कोई तस्करा नहीं आएगा, कौन सी वाली गवाही, इसका मतलब जितनी चीज़ों के आप गवाह बने हैं इस दुनिया में उन सबका जो जिक्र कीजिए, फिर आप उनके जवाब में ये चीज़ जो है दलील के तौर पर पेश करेंगे। लिहाजा क्योंकि ये तमाम चीज़ें अक़लन बातिल हैं कि इन गवाहियों को हम जो है तशहुद में जिक्र करें, लिहाजा साबित हुआ कि इस आयत में गवाहियों पर कायम रहने से मुराद शहादत सालिसा का पढ़ना नहीं, ये मुराद ही नहीं। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि अरबी में जो उन्होंने कहा ना कि जमा का सीगा इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो देखिए जमा क़िल्लत होता है और एक जमा कसरत होता है अरबी में। देखिए, क्योंकि हमला आप पर इल्मी हो रहा तो आपको इल्मी जवाब इसके देने पड़ेंगे। एक होती है जमा क़िल्लत और एक होती है जमा कसरत। जमा क़िल्लत क्या है? यानी जमा क़िल्लत जिसकी तादाद कम से कम 10 हो, उसको जमा क़िल्लत कहते हैं। 2 से तादाद शुरू होगी और
لیکن تعداد 10 سے کم رہے گی، یہ ہوتی ہے جمع قلت۔ اور جمع کثرت یہ جس میں کم سے کم تعداد 11 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، جیسے عربی میں عین چشمے کو کہتے ہیں، عین کی جمع ہے آیون اور عین کی جمع عیون بھی ہے، لیکن آیون اس وقت کہتے ہیں جب تعداد 10 سے کم ہو، اور اگر تعداد کم سے کم 11 ہو اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہ ہو تو عربی میں اس کو عیون کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، شہادات میں جمع کثرت استعمال ہوئی، یعنی بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ کہ 10 سے زیادہ کی تعداد ہے، لہذا قائلین شہادت ثالثہ کو کم سے کم 11 شہادتیں تو تشہد کے اندر دینی چاہیے۔ دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے۔ جبکہ اگلی آیات میں ایمان والوں کی ایک صفت اور بیان کی گئی ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی یہی جو آیت ہے شہاداتہم قائمون کے بعد ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ حفاظت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو بدعتوں سے بچائے۔ دیکھیے ابھی میں نے یہ جس آیت کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں شہادات کہا گیا ہے، اور اس شہادات سے مراد جو ہے وہ 3 گواہی ہیں، اور تشہد میں علی ولی اللہ کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں واضح طور سے بتایا گیا کہ اس آیت کے کیا مطلب ہیں اور وہ آیت کس لیے آئی ہے۔ دوسری دلیل جو یہ پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ حدیث کا موضوع کیا ہے اور اس حدیث کا مقصد کیا ہے، یہ دیکھیے۔ کہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اسے چاہیے کہ وہ علی امیر المومنین بھی کہے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اس میں کیونکہ حدیث کے اندر لفظ قل استعمال ہوا ہے، تو دیکھیے قل جو آیا ہے نا، قل کے معنی عربی میں کہنے کو بھی کہتے ہیں اور اعتقاد کو بھی قل کہتے ہیں۔ مثلا اردو میں بھی آپ نہیں کہتی کہ میں اس بات کی قائل ہوں، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں یعنی میں اس بات کا عقیدہ رکھتی ہوں۔ مثلا یہ بہت سے علماء کہتے ہیں جیسے قل هو اللہ احد کے اندر جو قل آیا ہے نا، اس کے معنی یہ نہیں کہ کہہ دو، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بات کا بھی یقین رکھو کہ اللہ ایک۔ اچھا، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ جو بھی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، یعنی جو اس کا اعتقاد رکھے، اس کو اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ علی امیر المومنین۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جب بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں ہم پر واجب ہے کہ امیر المومنین کی گواہی بھی دیں اس میں کہ علی اللہ کے ولی ہیں یا علی امیر المومنین ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو وصیت نامہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، کا جو وصیت نامہ اس میں یہ بات، اس میں شہزادی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی وصیت ہے کہ وہ گواہی دیتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پورا طویل سلسلہ۔ کیا وجہ ہے کہ پھر شہزادی نے یہاں پر علی ولی اللہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی ہر دفعہ یہ کہنا واجب نہیں ہے، یہ عقیدہ میں تو واجب ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر دفعہ جب بھی یہ بات لا الہ الا اللہ کہی جائے گی ہمیشہ محمد رسول اللہ کہنا بھی ساتھ میں واجب ہے، اور کہنے سے مراد یہاں اعتقاد رکھنا ہے۔ ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ کہنا واجب ہوتا تو حضرت شہزادی کونین نے کیوں اس بات کی مخالفت کی؟ آپ دلیل کے طور پر بہار الانوار کی جلد نمبر 43 کی شہزادی کا یہ وصیت نامہ کوٹ کر سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوئی یہ بات کہ یہاں پر قل سے مراد کہہ دو نہیں ہے، بلکہ اعتقاد رکھنا ہے کہ جو بھی شخص خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، رسول کی رسالت پر، اس کے لیے اس بات کا بھی یقین رکھنا واجب ہے کہ علی امیر المومنین۔
یہ معنی کہنے سے مراد نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ یہ بات کہی جائے. یہ دیکھیے اس قسم کی یہ دلائل لوگوں کو مغالطے کے طور پر لا کر پیش کرتے ہیں. اور بحر الانوار کی جو 44ویں جلد ہے, اس میں امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک وصیت نامہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس میں بھی امام حسین نے فرمایا کہ یہ حسین ابن علی کا وصیت نامہ ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام, اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد بہت سارے عقائد کا اظہار کیا, لیکن فوراً بعد علی امیر المومنین نہیں کہا. تو اگر یہ کہنا اس لحاظ سے جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہنا واجب ہوتا, تو ایک واجب کی مخالفت شہزادی کونین اور امام حسین نے کیوں فرمائی؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہاں پر اس سے مراد اعتقاد رکھنا ہے, قول سے مراد کہنا ہر دفعہ مراد نہیں ہوتا. کہ ہم جب بھی کبھی اس کا تذکرہ کریں لازم ہے کہ ہم خدا کی مثلا وحدانیت پہ گفتگو ہو رہی ہے, لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ گفتگو ہو رہی ہے, بار بار علی امیر المومنین بھی ہم کہہ رہے ہیں, نہیں یہ معنی نہیں ہے, بلکہ اعتقاد رکھنا اس سے مراد. تو یہ دیکھیے اس طرح سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں. 5ویں دلیل یہ دی جاتی ہے. یہ دیکھیے دوسری دلیل جو یہ پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کو, اس کو بھی یہاں پر پوری طریقے سے بتایا گیا. اگر ان کے اعتراض جو یہ بات کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ترنت علی ولی اللہ کی گواہی ہونا چاہیے, اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے, تو یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی 2 وصیتیں جو بحار الانوار جیسی بڑی کتاب کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے, ہمارے معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے ایسے نازک مسئلے, واقعی میں ہمارے یہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا جو مقام ہے, مطلب وہ مقام کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. مولا کی جو فضیلت ہے, اور کون شیعہ, کوئی ایک شیعہ آپ ایسا لائیے جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہو. شیعوں کو مقصر کہنا مطلب یہ آپ, میں سمجھتا ہوں گناہ عظیم کر رہے ہیں. شیعوں کو مقصر کہنا, مقصر کا مطلب ہی آپ نہیں جانتے, اس لیے آپ شیعوں کو مقصر کہہ رہے ہیں اور شیعوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. آپ کو شرم آنا چاہیے. اب اس کے بعد میں آپ کو تیسرا ویڈیو دکھاتا ہوں جو ہمارے عظیم, جو مطلب وہ شخصیت ہیں کہ اگر ان کو اگر اسلام کی تاریخ سے اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ شیعت کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اب دیکھیے, آئیے ان لوگوں نے اس شہادت ثالثہ کے معاملے پر کیا کہا ہے. آئیے. ولایت علی کو ٹھوس دلائل کے ساتھ علامہ حلی نے ثابت کیا, اور الفین جو کتاب ہے اس کا تو نام ہی ہے 2000. الفین 2000 کو کہتے ہیں. 2000 دلائل الفین میں ولایت امیر المومنین پہ پیش کیا علامہ حلی. 2000 دلیل اس بات امامت پر. 1000 دلیلیں تو اس بات امامت پر دی ہیں, اور 1000 دلیلیں مخالفین کے اعتراضات کو رد کرنے کے لیے دی. اب یہی علامہ حلی جو نہج الحق میں ولایت علی کو ثابت کر رہے ہیں, کشف المراد میں ثابت کر رہے ہیں, 2000 دلیلیں الفین کے اندر دے رہے ہیں, کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ فقہ کی کتاب تبصرۃ المتعلمین لکھنے بیٹھے تو تشہد کے ذیل میں کہیں شہادت ثالثہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے؟ یعنی علامہ حلی جو اس بات امامت کے لیے الفین لکھ رہے ہیں, کیا وہ تبصرۃ المتعلمین لکھتے وقت وہابی ہو گئے تھے کہ اس وقت تذکرہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہ بھی ایک آپ کے کہتے ہیں علماء نے تقیہ کیا. کہاں تقیہ کیا؟ الفین کے نام سے 2000 دلیلیں لکھ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جب وہ فقہ کی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر شہادت ثالثہ کو تذکرہ نہیں کر رہے؟ اس کے بعد مثلا شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی, جن کی کتاب بڑی مشہور لمع اور حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی, جن کو ولایت علی کے جرم میں ہی شہید کیا گیا. جرم ہی ان کا یہ تھا کہ ولایت علی رکھتے تھے. وہ خود
لوما میں یہ بات لکھتے ہیں اذان و اقامت کے تمام کلمات لکھیں، اس کے بعد اذان فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت میں ان کلمات کے علاوہ کسی چیز کے جز ہونے کا اعتقاد جائز نہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ولایت کی شہادت، یہ اذان کے اندر جزو اذان نہیں ہے، استحباب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ ولایت علی کی حقیقت ہے لیکن نماز کے اندر مثلا اس کو ذکر کرنا یا اذان و اقامت کے جز کی حیثیت سے پڑھنا جائز نہیں، یعنی شہید اول جس کو ولایت علی کے جرم میں شہید کیا گیا، کیا وہ لما لکھتے وقت وہابی ہو گیا تھا یا دشمن اہل بیت ہو گیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو محمد ابن یعقوب کلینی جن کا بھی میں دیکھیے، میں نے 3 معتبر دلیل پیش کی، کیونکہ میں نہ تو عالم ہوں اور نہ ہی میں اسٹوڈنٹ ہوں اس فیلڈ کا، لہٰذا میں نے اس کا سہارا لیا اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں حامد جعفری سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ حامد جعفری نے جتنی دلیل دی ہے میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ ان کی تمام ان کے دعوے کو میں خارج کر دوں گا۔ اور ایسا اگر ہوتا تو آج اتنے بڑے عالم علامہ ہلی اور شیخ صدوق، مطلب اتنے بڑے بڑے عالم، اگر کیا یہ مطلب یہ آج یہ عالم ہو گئے ہیں اور معاذ اللہ اللہ توبہ کہ ان لوگوں کے نزدیک وہ روایت نہیں آئی اور یہ جاہل حامد جعفری کے نزدیک یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں؟ یہ بھی جاہل ہے۔ اصل میں اس کی طریقے کے لوگ پہلے بھی موجود تھے جنہوں نے یہ سارے خرافات کو پیدا کیا ہے، اور انہی کے خرافات کو یہ اٹھا کر آج ہمارے معاشرے میں انتشار پھیلا رہا ہے اور امریکہ اور برطانیہ کی دلالی کر رہا ہے۔ اب آئیے موضوع پر، جو اس کا ہدف ہے اس ہدف پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا مقصد تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ صرف شہادت ثالثہ کے ذریعے ہماری قوم کے جوانوں کو بہکا کر اس کا دراصل ہدف جو ہے وہ انقلاب اسلام کو کمزور کرنا، ایران کے اور آیت اللہ خامنائی، حسن نصر اللہ صاحب اور آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب جیسے لوگوں پر انگلی اٹھانا اور نوجوانوں کو ان لوگوں سے بدظن کرنا، اس کا سب سے اہم ہدف ہے۔ آئیے، یہ جو بات کرتا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات پر خامنائی صاحب نے مطلب نازیبانہ جملے کہنے کے لیے منع کیا ہے، چلیے آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہترین دلیل رکھتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں مجلس فاطمی کا سلسلہ، اللہ اس کو اور عروج دے۔ ماشاءاللہ آج جس لیول پر مجلس فاطمی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، کیا 20 سے 25 سال پہلے کیا اسی لیول پر مجلس فاطمی ہو رہی تھی؟ بی بی کی شہادت کی شب میں یا شہادت کے روز ایک مجلس ہو جایا کرتی تھی، اور کیونکہ 2 تاریخ ہے تو دونوں تاریخ پر مجلس ہو جایا کرتی تھی۔ مگر آج جو پورے دنیا میں مجلس فاطمی 14 جمادی الاول سے شروع ہوتی ہے اور 3 جمادی الثانی تک لگاتار چلتی ہے، یہ پروگرام قائم کرنے میں ایران کا اور خاص کر کے اس پروگرام کو قائم کرنے میں آیت اللہ خامنائی صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس سے پوری دنیا واقف ہے۔ اور اس کو صرف ایران نے یا آیت اللہ خامنائی صاحب نے مجلس فاطمی کو صرف قائم نہیں کیا ہے، جو اللہ نے امام رضا علیہ السلام کے طفیل میں ایران کو جو اللہ نے سرمایہ عطا کیا ہے، اس سرمایہ کا بھی استعمال ایران نے اور آیت اللہ خامنائی صاحب نے مجلس فاطمی کے انتظام کے لیے خرچ کیا، اور پورے دنیا میں آج مجلس فاطمی کو رائج کیا، جو 14 جمادی اول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک لگاتار چلتی ہے۔ پورے دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا جہاں پر آج مجلس فاطمی کے نام پر خمسہ یا عشرہ نہ ہوتا ہو۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے کا کہا ہے کہ فلاں پر کوئی اس طریقے کے جملے نہ استعمال کرے،
आप मुझे बताइए कि मजलिस फातिमी में होता क्या है। मजलिस फातिमी में मिंबर पे बैठने वाला शायद ही कोई ऐसा जाकिर, शायद ही कोई ऐसा आलिम होता होगा जो बागे फिदक का जिक्र नहीं करता है, जो दरवाज़ा गिराने का जिक्र नहीं करता है। क्या उन लोगों को ये पता नहीं था कि अगर दुनिया में मजलिस फातिमी रायज होगी, बड़े पैमाने पे होगी, तो मजलिस फातिमी में इन चीज़ों का जिक्र नहीं होगा? क्या ये वो नहीं जानते थे? आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोगों पर। वो हकीकी गुलामान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों की फलाह के लिए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते दिखाई दे रहे हैं। मैं हामिद जाफरी जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप माशरे में इंतशार फैलाना बंद कर दें। मैंने आप जिस आयत को दलील बनाकर पेश करते हैं, मैंने उस आयत का भी जवाब दिया है। आप जिस हदीस को असासा बनाकर पेश करते हैं, मैंने उस आयत का भी जवाब दिया है। और हमारे अजीम बुजुर्ग आलिम जो अल्लामा हिल्ली और शेख सदूक और बाकी उलमाओं के, मैंने उलमाओं की किताबों का हवाला आपको बताया है कि शहादत सलिसा हमारा अकीदा है। अलीउन वलीउल्लाह हमारा अकीदा है। अलीउन वलीउल्लाह के बिना ना नमाज कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना हज कबूल, कुछ कबूल नहीं होगा। मगर नमाज जो रसूल अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को दिया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो नमाज इमाम हसन, इमाम हुसैन और जो अइम्मा अलैहिस्सलाम से हम तक पहुंची, वो नमाज उसी तरीके से रहेगी जैसे रसूल अल्लाह ने उस नमाज को दुनिया को बताया था। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, खुद को मुतमईन करने के लिए कोई अमल नहीं होना चाहिए। इंसान का अमल और ख़ास करके हमारा अमल इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह मुतमईन हो जाए, अल्लाह का रसूल मुतमईन हो जाए और अइम्मा ताहिरीन मुतमईन हो जाए अमल से। हमारे अपने खुद को मुतमईन करने के लिए कोई अमल नहीं करना चाहिए। वरना आज़ान में 4 बार अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह बड़ा है, तो खुद को मुतमईन करने के लिए हम उसको 6 बार कह दें। बात तो हम अच्छी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर ही कर रहे हैं, शैतान का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं। अपने मुतमईन के लिए उसको 6 बार कर दें। क्या किया जा सकता है? 2 सजदे हैं, सजदा अल्लाह का कर रहे हैं 2, और 2 अल्लाह के लिए और 2 सजदा कर दें नमाज में। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? भाई नहीं, मुझे अच्छा लगता है मेरा अल्लाह, मैं अल्लाह की ज़्यादा इबादत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 की जगह पे 4 कर देता हूँ। खुद को मुतमईन करने के लिए कोई अमल नहीं हो सकता है। जो भी अमल होना चाहिए हमारा, वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मुतमईन करने के लिए होना चाहिए, ना कि खुद को मुतमईन करने के लिए। मैं फिर हामिद जाफरी जैसे जाहिल, ये जाहिल है, ये जो किताबें और ये जो रवायत, ये जो हदीस, ये जो आयतें बयान कर रहा है, ये इससे पहले कई शैतान इस तरीके के गुजर चुके हैं। उन्हीं की तहलीफ शुदा किताबें ये हमारे सामने पेश कर रहा है। और हमारे नौजवानों को, मैं नौजवानों से फिर अपील करता हूँ कि देखिए, मैंने जो दलील दिया है आप भी उसको जाकर यूट्यूब पे चेक करिए। और माशाल्लाह ये बहुत जामे लिंक है। मैं इस लिंक को भी मैं अपने वीडियो के साथ इंशाल्लाह फॉरवर्ड करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप तमाम लोगों से कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें कि वो इस लिंक को देखें। अगर हमारे नौजवान इस लिंक को देखेंगे और इसको अगर देखेंगे नहीं, अगर इस लिंक को बहुत तवज्जो के साथ देखेंगे या इसमें बताई हुई बातों पर अगर ध्यान देंगे, तो इंशाअल्लाह हामिद जाफरी जैसे अनासिर, हामिद जाफरी जैसे बहरूपिये हमारे नौजवानों को कभी भी गुमराह नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है। खुदा हाफिज़।